ہمیں ڈی اے پی آج مل رہی ہے 15,000 روپے کی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی۔ حکومت نے جو گندم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو گنے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے ریزلٹ کیا نکلے؟ فوڈ سیکورٹی کا وہ ضامن ہے، اور فوڈ سیکورٹی اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ لیکن جہاں پہ زراعت کے اوپر ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے، اس وقت گندم امپورٹ کی گئی تھی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ امپورٹ کرنے کی صرف وجہ یہی تھی کرپشن، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ کسان نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چین کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ کسان کا سارا کاروبار، ساری اس کی کاشتکاری اللہ توکل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پہ وہ بیج پھینکتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کیا موسم ہوگا، کیا پیداوار ہوگی اور کیا اسے ریٹ ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ کسان اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ جو ذمہ داری میرے رب ذوالجلال نے لی ہوئی ہے کہ رزق دینا میرے رب کی ذمہ داری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے پاس رکھی ہے۔ تو کسان اس میں اس کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسان کو اس وقت تک 2 حق نہیں دیے جا رہے، نہ اس کو پاکستانی تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ اس کو انسان تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جائے، ہمیں انسان تسلیم کیا جائے، کیونکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ کاشتکار اور زمیندار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اس کی اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، قبرستان ادھر، علاج ادھر، اس کی ہر چیز پاکستان میں ہے۔ اس لیے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور 25 کروڑ کی عوام کے لیے وہ دن رات کام کرتا ہے، اور سال کے 365 دن کام کرتا ہے۔ گرمی ہو سردی ہو، جب کورا پڑ رہا ہوتا ہے تو آپ سب کے لیے گندم پیدا کرنے کے لیے، اس 25 کروڑ عوام کے لیے ننگے پاؤں رات کو جب وہ پانی لگاتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ سامنے بچھو ہے، سانپ ہے، ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے، گرمی سردی موسم ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے اس قوم کی فوڈ سیکورٹی کا وہ ضامن ہے۔ اور فوڈ سیکورٹی اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے، لیکن اس ملک میں اب ہو کیا رہا؟ کاشتکار کی کس حد تک تذلیل کی جا رہی ہے، اس کے اس کاروبار کو، ایک باعزت کاروبار کو، ایک شیوہ پیغمبری کو کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، تمام جماعتیں شامل ہیں اس میں۔ آج آپ کے سامنے ایک سندھ والے بیان دیتے ہیں، ایک پنجاب والے بیان دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں خوراک کے اوپر، زراعت کے اوپر سیاست نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھ کے معیشت کے لیے، زراعت کے لیے، صحت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے مل بیٹھ کے فیصلے کریں گے۔ لیکن جہاں پہ زراعت کے اوپر ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے اس وقت، کاشتکار کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک کھڑا ہو کے کچھ کہتا ہے، ایک سندھ سے بیان آتا ہے، ایک پنجاب سے بیان آتا ہے۔ بھئی جب آپ نے پرائم منسٹر بننا تھا، جب آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا تھا، تو اس وقت تو آپ یکمشت ایک جان تھے، ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے تھے، سپورٹ دے رہے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ زراعت کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کے بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور ایشو ہی کیا ہے؟ پچھلے 3 ماہ سے ایک ہی بات چل رہی ہے کہ گندم کا ریٹ کیا ہوگا۔ کیا دنیا میں اس طرح ہے؟ ہمارا دشمن ملک ہے ساتھ ہی انڈیا، انہوں نے گندم کا ریٹ کب اناؤنس کیا؟ ہم نے پچھلی جو فصل کاٹی ہے وہ 2024 میں کاشت کی، 25 میں ہارویسٹ کی۔
اب جو اس وقت کاشت کر رہے ہیں 25 میں ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں، 26 میں ہارویسٹ کریں گے۔ انڈیا میں اگست 2024 میں جو اب ہم نے فصل کاشت کرنی ہے، کاشتکار کو وہ ریٹ ایکسپورٹ پرائس دے دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ۔ کاشتکار کو کم از کم 1.5-2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں 2 سال بعد 1.5 سال بعد یہ فصل کاشت کروں گا، یہ میری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ مجھے ریٹ ملے گا۔ اور حکومت پیداواری لاگت کو کیپ کرتی ہے۔ اگر انٹرنیشنل ڈی اے پی ہماری باہر سے آتی ہے، اگر انٹرنیشنلی اوپر نیچے ہو جائے، کاشتکار کے لیے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اسی حساب سے اس کو سبسیڈائز کرے، زراعت کے اوپر سبسڈی دیتی ہے کاشتکار کو۔ ہماری پیداواری لاگت دیکھیں اور انڈیا میں پیداواری لاگت دیکھیں۔ ہماری یوریا آلموسٹ 4,500 کے قریب ہے، 100 روپے کم یا اوپر۔ انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں، پاکستانی روپیز کی میں بات کر رہا ہوں، انڈین روپیز کی نہیں، وہ 884 روپے کی ہے۔ ہمیں ڈی اے پی آج مل رہی ہے 15,000 روپے کی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی۔ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، ہمارا 40 سے 50 روپے یونٹ آ رہا ہے۔ انڈین کاشتکار کو بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 سے 10 گھنٹے فری ہے ان کو۔ ڈیزل سبسڈائز، فیوچر مارکیٹنگ ان کے پاس، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہے؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے۔ برازیل نے کیوں ترقی کی چند سالوں میں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 ہے، ہمارا 0.18، ان کا 1.75 ہے، اس لیے وہ پوری دنیا پہ چھا گیا اس وقت۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہمارے ریسرچ کے ادارے کہاں ہیں اس وقت؟ میں نے 92 میں کپاس شروع کی تھی، میں یہ ضلع رحیم یار خان، یہ اس وائٹ گولڈ کا خاص ایریا ہے، یہ کپاس کا ایریا ہے۔ 92 میں نے جب کاشتکاری شروع کی تو ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا تھا 1,10,00,000۔ اور اس وقت میرے انتہائی محترم جناب حاجی محمد ابراہیم صاحب تشریف فرما ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ اس وقت ہماری کاٹن بیل کا جو وزن ہے وہ 170 سے 180 کے جی تھا۔ آج ہم نے اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے اس بیل کا وزن بھی کم کر لیا ہے، آج ہمارا وہ وزن ہے 150 کے جی، یعنی کہ 20 سے 30 کلو ہم نے ویٹ کم کر لیا ہے۔ اور ہماری پیداوار کیا ہے؟ انڈیا چلا گیا اسی ویٹ کے ساتھ آلموسٹ 4 کروڑ پہ، ہم آگے 50 لاکھ کے اوپر 1,28,00,000 سے کم ہو گئے۔ اگر 50 لاکھ میں سے وہ بیل کا ڈیفرنس نکالے تو ہم 40 لاکھ پہ ہوں گے۔ کیا ہمارے لیے یہ باعث شرم نہیں ہے؟ پھر حکومت نے جو گندم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو گنے کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے ریزلٹ کیا نکلے؟ ریزلٹ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا فرق پڑا ہے، کاشتکار کی معیشت کے اوپر کیا فرق پڑا ہے۔ اس وقت نہ کاشتکار کے گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ صحت کے، نہ اس کی فصل کے حالات ٹھیک ہے۔ اور آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا میں آپ کو فرق بتا دوں، جو میں نے ڈیٹا لیا 1 جنوری سے لے کے 30 جولائی تک 90% آپ کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، مرچ کی ایکسپورٹ میں 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور امپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے 340% صرف اور صرف آپ کی کپاس میں اضافہ ہوا ہے، 340%۔ کیا یہ زرعی ملک ہے؟ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دیے، مالا مال کر دیا، کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کے پاس میدانی علاقہ ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، 1500 کلومیٹر سمندر ہے ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر وہ ول پیدا کر لی جاتی، خدا کی قسم یہ پاکستان صرف پاکستان کو نہیں پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتا تھا۔ آج ہم 10 سے 12 بلین ڈالر
کہ ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ جب بیٹکو میں گئے تو ہم نے مطالبہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی صرف 2 کام کر لیں آپ، صرف 2 کام، جس طرح ایک مہذب معاشرے ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں کہ ہر فصل کا ایک انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن ہونا چاہیے، جو کاشت کرنے سے کم از کم 1 سال پہلے ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کاشتکار کی پیداواری لاگت ہوگی اور 25% منافع کے ساتھ اس کو ریٹ ملے گا جو اس کا حق ہے۔ دوسرا ایک ایکسپورٹ اتھارٹی بنائیں، امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائیں کہ آپ کبھی گندم امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی چینی امپورٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، اور نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کاشتکار کو ہوتا ہے، اور پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایکسپورٹ اتھارٹی انڈیپینڈنٹ ہو، جو حکومت کے نیچے کام نہ کرے، وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کس چیز کی امپورٹ کی ضرورت ہے، کس کی امپورٹ کی ضرورت، ایکسپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تو اپنے مفاد دیکھتے ہوئے جب گندم امپورٹ کی گئی تھی اس وقت کیا ہوا تھا؟ امپورٹ کرنے کی صرف وجہ یہی تھی، کرپشن، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ نہ آپ کو گندم کی ضرورت تھی اس وقت کیا ہوا کہ ان 2 سالوں میں کاشتکار بیچارے کو 2200 ارب روپے اصل ریٹ سے کم ریٹ دے دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ کوئی بحث کر رہے اس کے اوپر، 2200 ارب روپے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔